بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موغی سلیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ ان کی کشتی سے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، لیکن مریم نواز نے آج گلگت بلتستان میں پھر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوگا بلکہ لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنے میں جو اصل گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے وہ نواز شریف کے بیانی کے بعد مسلم لیگ نون میں دو دھڑے بن چکے ہیں، اور اس کی تصدیق مسلم لیگ نون کے رہنما نے خود جو ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم پی ایم این ایز جو ان کی کور کمیٹی کا حصہ ہیں، جو آپ کو ہر وقت میڈیا پہ نظر آتے ہیں، ان کے نام بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف کا بیانیہ چل رہا ہے اس سے وہ تنگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی کریں۔ اور ایک تو ایسا بندہ ہے جو لوہے کے چنے، جس کے بارے میں ڈائیلاگ بڑا مشہور تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کیوں ایک ایسے جلسے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کیا کیا مشورے دے رہا ہے اپنی جماعت کو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی زیر صدارت آج ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، ان کی سیاسی ٹیم وہاں پر موجود تھی۔ عمران خان صاحب نے اس میں کیا فیصلے کیے ہیں، کیا ڈسکشن کی ہے اور کیا پیغامات دیے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے۔ پھر ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب نے۔ انہوں نے جو اجلاس بلایا ہے وہ پارلیمانی رہنماؤں کا ہے، لیکن اس کی اہم ترین وجہ جو ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اس لیے بن جاتی ہے کہ وہاں پہ عسکری حکام شریک ہوں گے۔ یہ گلگت بلتستان سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے اجلاس، اس کا مقصد کیا ہے اور عسکری حکام کیا کرنے آ رہے ہیں اس اجلاس میں، اور ساتھ ہی میں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں اس حوالے سے یہ کتنا اہم ترین اجلاس ہے، اس میں شریک کس نے ہونا ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلے جو ہے وہ جو مریم نواز چھلانگیں لگانے کا لوگوں کو مشورہ دے رہی ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون میں بڑی حد تک شگاف پڑ چکا ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے نکلی تھی، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ زرداری بھی جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے اعلان لا تعلقی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے تھرو جو ہے ہم نے ایک چلانی ہے، اپنی کمپین چلانی ہے، اور پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم سے ہم نے لڑنا ہے۔ اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس سے انہوں نے بالکل اعلان لا تعلقی کیا، اس سے وہ بالکل جو ہے یوں سمجھ لیں کہ سنک نہیں ہو رہے تھے اور پی ڈی ایم کو آگے کر رہے تھے۔ لیکن مولانا مولانا ایسے لگ گیا، غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی تصحیح آپ سمجھتے ہیں، ہم فضل الرحمان سے سمجھا کریں۔ تو فضل الرحمان نے باہر آ کر ایک پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کے اور دکھانے کی کوشش کی کہ جو ہے ہمارا نواز شریف کے ساتھ بالکل اتحاد ہے، اس کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ آپ دیکھیں کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اگر وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا تو کل کے اجلاس میں فائنل ہو جاتا، لیکن ایک نیا اجلاس بلا لیا گیا 13 نومبر کو، پھر 14 نومبر کو ایک نیا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، یعنی کہ اس اجلاس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا کہ پھر دوبارہ سے ایک اجلاس بلانا پڑا۔ اگر اتنے ہی یہ کانفیڈنٹ تھے تو کل کے جو اجلاس ہے اس میں ایک متفق کا فیصلہ آیا تھا، لیکن ہمارے میڈیا کی جو ہے وہ ایک یہی واردات رہی ہے کہ وہ آپ کو یوٹیوبر بھی یہی گن گاتے گئے کہ جناب اس میں اندرونی کہانی سامنے آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی، لیکن یقین کریں کہ اندر جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہوتا رہا، پیپلز پارٹی بالکل ان سے الگ تھی اور جماعتیں ان کے خلاف تھیں، نواز شریف کے بیان کے خلاف۔ مولانا فضل الرحمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا، آخر کار اس کا بھرم رکھنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کر دی گئی۔ اب دوبارہ ہم چلتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانے کے بعد جو 8 رہنما سامنے نظر آ رہے ہیں، اس میں رانا تنویر، اس نے ہم نیوز کے پروگرام میں، سمر صاحب ہیں ہم نیوز میں، وہ ان کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات بالکل سامنے واضح کی کہ بالکل مسلم لیگ نون میں 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک نواز شریف کے بیانیے کے خلاف ہے اور ایک جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف تقریر کرنے سے پہلے بتاتا ہی نہیں ہے، ڈسکس نہیں کرتا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم اداروں کے خلاف نہیں جا سکتے، اور بالکل پارٹی میں 2 مختلف رائے پائی جاتی ہیں، یعنی کہ پارٹی ہم جو کہہ رہے تھے کہ 30 کے قریب اراکین اسمبلی ہیں جو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا چھوڑ جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو ہے وہ ریت ہے تو وہ چھوڑ جائیں گے۔ خواجہ آصف وہ بھی اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے نواز شریف کے، جو بڑے بڑے یہ دعوے کرتے ہیں۔ خرم دستگیر کہتا ہے کہ مجھے نواز شریف کے ساتھ جو میری ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں یہ مجھے مروا دے گا نواز شریف، یہ اتنا حد تک جا چکا ہے، یہ خرم دستگیر کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کے خواجہ
آصف اور خواجہ سعد رفیق. خواجہ سعد رفیق نے نون لیگ کے لاہور کے جلسے کی ذمہ داری اٹھانے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. کہتا ہے مجھے نہ ذمہ داری دی جائے, میں تو پہلے جیلیں کاٹ کے آیا ہوں, نیب کے مقدمات بھگت کے آیا ہوں, یہ نواز شریف جو ہے اس نے تو اپنی کشتی جلائی ہوئی ہے, یہ ساتھ میں ہمیں بھی مروا دے گا, تو وہ بھی بھاگ رہا ہے. اب مریم وہاں گلگت بلتستان میں جا کر چھلانگے لگانے کی بات کر رہی ہے, اس کی پارٹی سے خود لوگ چھلانگے لگا رہے ہیں, اور نواز شریف کے جو فوج کے خلاف بیانات تھے اس کے اوپر وہ متفق نظر نہیں آ رہے. اب سیکنڈ عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا, پارلیمانی جو اپنے رہنما ہیں, اپنی ایک سیاسی ٹیم ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ مہنگائی بالکل کمر توڑ کے اب رکھ دی ہے, ایسا ایسا سمراج شروع ہو گیا ہے. نومبر میں ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ پاکستان میں معمولی کمی ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے, بی ہونسٹ جو ہے کہ وہ معمولی کمی ہوئی ہے نومبر میں. چینی دیکھیں 82 سے 83 روپے جو ہے 83 جو ہے 83 روپے تک آ گئی ہے, بہت اچھا ایک کم بیک کیا ہے چینی کے حوالے سے. مزید جو ہے عمران خان نے کہا کہ ہم مہنگائی پہ قابو پا رہے ہیں, ہماری معاشی ٹیم لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اسی سال میں اسی آپ کو 6 مہینوں میں اس کے ثمرات مزید نظر آتے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر عمران خان نے کہا کہ گلگت بلتستان سے پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. کلین سویپ کا انہوں نے جو ہے وہ بات کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ حافظ آباد میں اور یہ سوات میں جو جلسے کیے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور ابھی بھی ہم مضبوط طریقے سے کھڑے ہیں. اس کے بعد زلفی بخاری کو انہوں نے گلگت بلتستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. علی امین گنڈا پور کی وہ مدد کریں گے, اور وہاں پر یہ پوری پارٹی کے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنما, ان کے لیڈر مریم نواز ایک قسم کی مسلم لیگ نون کو ہی جو ہے وہ قیادت کر رہی ہے, بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کو قیادت کرتا ہے. وہ بڑے بڑے رہنما موجود ہیں, لیکن عمران خان کا ایک سپاہی وہاں پہ علی امین گنڈا پور موجود ہے, تو زلفی بخاری کو بھیجا ہے. زلفی بخاری کا بڑا ایک جو ہے اور طریقے سے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ریاض حسین پیرزادہ کو بھیجا گیا تھا, مسلم لیگ نون نے بھیجا تھا, کیونکہ اہل تشیع کا ایک ووٹ ہے, ووٹ بینک ہے, اور بڑا وہ ایک کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب ان کے مسلک کا ہو. تو یہ ایک سیاست ہے, پولیٹکس ہے, یہ دیکھیں یہ حقیقت ہے ہماری سوسائٹی میں. تو زلفی بخاری کو بھی ایک اس لیے بھیجا گیا, اور یہ عمران خان کے لیے بڑا اچھا اقدام بھی ہے اور بڑا ان کو فائدہ بھی دے گا. اب زلفی بخاری بھی ہمیں وہاں پہ کمپین کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور الیکشن میں زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں کہ 15 نومبر کو الیکشن ہے, اور بلاول بھٹو کی بھی اجازت مل گئی ہے, وہاں پر وہ کریں گے. اراکین اسمبلی جو ہے وہاں پر کر سکتے ہیں کمپین وغیرہ. پہلے روکا گیا تھا الیکشن کمیشنر نے, لیکن وہاں پر سپریم اپلیٹ کمیٹی ہے, انہوں نے اجازت دے دی ہے, تو بہرحال وہاں پہ یہ کمپین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو اجلاس میں صدارت کی, وہاں پر سارے بریفنگ دی عدالت شمار کے حوالے سے, اور اپنی جو سیاسی ٹیم ہے ان کو کہا کہ آپ نے دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, ان کے ساتھ لڑنا ہے, اور کیونکہ یہ جو مافیا ہے ان کے ساتھ ہم ڈر کے نہیں رہ سکتے, لڑ کر ہی جیت سکتے ہیں. اب آخری اہم ترین آپ کو شارٹ بتا دوں کہ اسد قیصر نے ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے پارلیمانی رہنماؤں کا 11 نومبر کو. 15 نومبر کو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, اس میں عسکری حکام شریک ہوں گے. عسکری قیادت پر بلاول اور مریم دونوں الیکشن سے پہلے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, اور اب اس میں واضح طور پہ پیغام دے دیا جائے گا کہ 15 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, یا تو آپ فیصلہ کر لیں ہم نے وہاں پر ٹھہرنا ہے پولنگ بوتھ کے باہر یا نہیں. اگر نہیں ٹھہرانا تو ہم باہر آ جائیں گے, اگر آپ بلائیں گے تو ٹھیک ہے. الیکشن کمشنر آپ کا سول ادارہ ہے, اگر ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں یا ہمارے کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس تو ہمیں دے دو. لیکن یہ دھاندلی کا بالکل رونا ڈالنا, ہم نے آپ کو مکمل طور پر کمپین کرنے کی اجازت دی ہے, جا کے لوگوں سے ووٹ مانگیں, کمپین کریں, رونا نہ روئیں, اور یہ نہ کہیں کہ دھاندلی کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. یہ ظاہری بات ہے ایک دن اور گلگت بلتستان کے الیکشن کو متنازع بنانے سے روکنا ہے. یہ بھارت اس کو پروپیگنڈا کے طور پر یوز کرے گا, جو شکست کھا لے اسے ہار ماننی پڑے گی. یہ بالکل میسیج کلیئر کر دیے جائیں گے, اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے گا. بلاول بھٹو کو دعوت دی گئی ہے, ادھر سے خواجہ آصف جو ہیں نون لیگ سے وہ ہیں, اس کے بعد بلوچستان کی پارٹیوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوں گے, جو گلگت بلتستان کے قائم مقام وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے. تو یہ سب مل کر جو ہے ان سب کو اعتماد میں لیا جائے گا, اور بریفنگ بھی دی جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے اہم ترین انتخابات کے حوالے سے, اور ساتھ میں یہ جو دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں, پہلے ہی ہار شکست اپنی تسلیم کی ہوئی ہے, تو بالکل کا جواب دے دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ٹھہرنا ہے نہیں ٹھہرنا. ہم پہ بعد میں آ کے الزام تراشی نہیں کرنی کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں, کیونکہ آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ فوج وہاں پہ موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں گے تو پولنگ بوتھ کے بعد موجود نہیں ہوگی. بہرحال یہ اس وقت کی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں. نواز شریف کا بیانیہ بالکل دور دور تک نظر آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور لوگ ان سے
دور جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہم دیکھیں گے کہ ان کی پارٹی مزید تقسیم ہوگی۔ ابھی 2-3 لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کھل کر سامنے آ جائے گا، اور پھر الطاف حسین والا نواز شریف کا حال ہوگا، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک اور مسلم لیگ نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔